اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ جب بھی ہم کسی پراپرٹی کا فرد ایشو کرواتے ہیں تو اس پر کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ جن کی عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، جیسے بدستور، بحصہ برابر، غیر ممکن۔ تو اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ ہیں جو محکمہ مال میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو ان کا نالج نہیں ہوتا اور بار بار پھر پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جو محکمہ مال میں جو مختلف الفاظ یوز ہوتے ہیں، ویسے تو اتنے الفاظ ہیں کہ وہ سارے بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن جو کچھ چیدہ الفاظ ہیں آج کی ویڈیو میں ان کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ایک لفظ ہے عکس شجرہ۔ عکس شجرہ سے کیا مراد ہے؟ جب بھی ہم کسی موضوع کی بات کرتے ہیں کہ اس موضوع میں کون کون سے خسرہ واقع ہیں اور وہ کہاں کہاں واقع ہیں، لیٹ سپوز کہ ہمارا ایک خسرہ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون سے جو خسرہ جات ہیں ان کے باؤنڈریز جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں، وہ ہمارے خسرے کے ساتھ ساتھ چاروں سائڈوں پر ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کی باؤنڈریز آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر ہم اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی نقشہ چاہیے، تو وہ جو نقشہ ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس ہوتا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی ہم پٹواری کے پاس جا کر تو وہ وہاں سے نہیں دیکھ سکتے، اپنی مطلوبہ معلومات نہیں لے سکتے، اس کے لیے ہمیں اس نقشے کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کاپی ہم پٹواری سے لیتے ہیں۔ جب وہ نقشے کی کاپی ہمیں جاری کی جاتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں عکس شجرہ، کہ وہ جو ایک نقشہ تھا اس کی جو کاپی ہے وہ جو جاری کی گئی ہے ہمیں، تو اس کاپی کو عکس شجرہ کہتے ہیں۔ تو وہ جب پٹواری کسی موضوع کے نقشے کی کاپی جاری کرے گا تو وہ عکس شجرہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے عکس مساوی بھی ہوتا ہے، وہ بھی پٹواری کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے تو اس کی جب کاپی جاری کی جاتی ہے تو اسے عکس مساوی کہتے ہیں۔ عکس مساوی اور عکس شجرہ نقشے کی ہی کاپیز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے بدستور۔ یہ لفظ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فرد پر لکھا ہوتا ہے۔ بدستور سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پراپرٹی اپنی سیل کر دی یا آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی، تو جو پراپرٹی آپ نے خریدی یا بیچی ہے اس کی حد تک تو لکھا جاتا ہے کہ اتنی پراپرٹی، اتنے مرلہ یا اتنی کنال زمین ٹرانسفر کر دی گئی ہے، فلاں شخص کو ٹرانسفر کی گئی، اس کا آگے سارا ذکر آ جائے گا۔ لیکن جو بقیہ مالکان ہیں ان کی حد تک کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوتی، سمپل لفظ لکھ دیا جاتا ہے بدستور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو باقی مالکان تھے، جو دیگر لوگ جن کا یہاں پر قبضہ تھا، ملکیت تھی، تو ان کے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، وہ پہلے کی طرح بدستور وہی چل رہا ہے ایز اٹ از، ان میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے۔ جس کی حد تک چینجنگ ہوئی ہے اس کا نام اور آگے تمام ڈیٹیل لکھ دی گئی ہے، لیکن جو بقیہ مالکان ہیں ان کی حد تک چونکہ کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لہٰذا ان کا نام اور باقی ڈیٹیل لکھنے کے بجائے سمپل لکھ دیا جاتا ہے بدستور۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو بھی چینجنگ ہوئی ہے وہ تو اوپر لکھ دی گئی ہے، اور جو بقیہ لوگ یہاں پر مالک تھے ان کی حد تک کوئی چینجنگ نہیں ہے، وہ ایز اٹ از موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھے، تو ان کے لیے سمپل ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے بدستور۔ پھر ایک لفظ ہے مذکور۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کھیوٹ چلا آ رہا ہے، اس کا نمبر لکھا جاتا ہے کھیوٹ نمبر 100، جو کھیوٹ نمبر والا فرد میں کالم ہوتا ہے، لیٹس سپوز کہ اس کا کھیوٹ نمبر وہاں پر 100 لکھا ہوا ہے۔ اب وہاں پر نیچے بہت ساری انٹریز ہو رہی ہیں، تو وہاں پر بار بار کھیوٹ نمبر نہیں لکھا جائے گا، جو بھی انٹری اس کھیوٹ سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس میں پھر نیچے مذکور لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے اوپر کھیوٹ نمبر لکھ دیا گیا ہے یہ مذکور وہی چل رہا ہے، وہی کھیوٹ نمبر ہے، اس میں بار بار وہ کھیوٹ نمبر نہیں لکھا جائے گا، سمپل مذکور لکھا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ جو اوپر کھیوٹ نمبر ہے یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے بنجر۔ بنجر سے مراد ہے کہ یہ زمین اب کاشت نہیں ہو رہی۔ بنجر
اور غیر ممکن میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ سمجھنا ہے کہ جو غیر ممکن ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل کاشت ہی نہیں ہے، لیکن بنجر سے مراد ہے کہ وہ زمین اب کاشت نہیں ہو رہی۔ پہلے بے شک وہ کاشت ہوتی تھی لیکن اب وہ کاشت نہیں ہو رہی، بنجر سے یہ مراد ہے۔ اب بنجر میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ قابل کاشت ہی نہیں ہے، قابل کاشت ہو سکتی ہے لیکن اب وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، اس پر وہاں پر اب کوئی کاشت نہیں ہو رہی۔ بنجر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے بنجر جدید اور ایک ہے بنجر قدیم۔ بنجر جدید سے مراد ہے کہ جو زمین ابھی ریسنٹلی کاشت کرنا چھوڑی گئی ہے تو وہ بنجر جدید ہے۔ جدید سے مراد ہوتا ہے نئی، ابھی جس زمین کو کاشت کرنا چھوڑا گیا ہے تو اس کی جب انٹریز بھری جاتی ہیں تو اس کو بنجر جدید لکھا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ زمین کاشت ہوتی تھی لیکن اب کاشت نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے جو بنجر قدیم ہے تو قدیم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پرانا، تو بنجر قدیم سے مراد ہے کہ یہ زمین بہت عرصے سے کاشت نہیں کی جا رہی، عرصہ دراز سے، مطلب کہ اس کو عرصہ دراز سے کاشت نہیں کیا جا رہا، مطلب کہ اس کو عرصہ دراز سے کاشت نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد ہے غیر ممکن۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ بنجر اور غیر ممکن ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ بنجر زمین وہ ہے کہ وہ قابل کاشت تو ہے لیکن اس کو کاشت نہیں کیا جا رہا، لیکن جو غیر ممکن جہاں لکھا ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین قابل کاشت نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک زمین تھی وہاں پر مکان بنا دیا گیا، اب جب مکان بنا دیا گیا تو وہ تو قابل کاشت نہیں رہی، تو اس زمین کو غیر ممکن لکھ دیا جائے گا۔ تو غیر ممکن کا لفظ جہاں بھی جس زمین کے لیے بھی لکھا جائے گا اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ کسی صورت یہ زمین اب قابل کاشت نہیں رہی ہے۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے لگان۔ لگان سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم انگلش میں سمجھ لیں کہ رینٹ کہتے ہیں، کرایہ، کہ اگر آپ کی زمین کوئی دوسرا آدمی کاشت کر رہا ہے تو وہ اس کاشتکاری کے بدلے میں آپ کو کیا رینٹ پے کر رہا ہے، وہ جو رینٹ ہوگا اس کو لگان کہیں گے۔ اور سم ٹائمز ایسا بھی لکھا ہوتا ہے کہ بلا لگان۔ بلا لگان سے مراد ہے کہ بغیر کرائے کے، وداؤٹ پیئنگ اینی رینٹ، کہ کوئی بھی شخص وہ زمین کاشت تو کر رہا ہے لیکن وہ اس کا کوئی رینٹ پے نہیں کر رہا۔ اب اس کی جو بھی ریزن ہوگی، وہ ساتھ ریزن بھی اکثر لکھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس پراپرٹی کا رینٹ پے نہیں کر رہا، تو بلا لگان سے مراد ہے کہ بغیر رینٹ کے، بغیر کرائے کے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ محکمہ مال میں جو ڈیفرنٹ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں، باقی جو کئی الفاظ اور بھی ہیں جو ضروری تھے لیکن آج کی ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ان کے بارے میں بھی ذکر ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔